اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ یہ سورہ روم کی 54 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے تم کو پہلے کمزوری میں پیدا کیا، کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا کی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ اس آیت کے اندر انسان کی پوری زندگی کا بہت مختصر لفظوں میں خلاصہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب بیان ہو گیا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے بچپن میں تو بالکل کمزور بچہ بالکل کمزور ہوا کرتا ہے، ہر چیز میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم واقیتاً کواقیت الولید۔ یہ حزب الاعظم میں یہ دعا موجود ہے کہ یہ منقول دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ جس طریقے سے آپ بچے کی حفاظت کرتے ہیں کہ بچہ ہر چیز میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور بالکل کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ بچوں کی ہر چیز کو، ہر ضرورت کو اچھی طریقے سے پورا فرماتے ہیں، کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کو دیکھے تو بالکل بچہ شروع میں پیدا ہوتا ہے کمزور، بلکہ یہ تو بچے والی بات ہوئی، انسان اس سے پہلے کی حالت دیکھے۔ کون سی حالت؟ کہ انسان پہلے ایک ناپاک منی کا قطرہ تھا، اس میں کوئی جان نہیں تھی، اس میں کوئی سمجھ نہیں تھی، گھن آوے ایسا قطرہ تھا، بے شعور تھا۔ اس منی کے قطرے کو اللہ نے جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر باڈی کے اعضاء بنے، اور پھر پوری باڈی تیار ہو گئی۔ اللہ نے باڈی کے اندر نازک نازک چھوٹی چھوٹی مشینیں لگا دی، کان الگ مشین ہے سننے کی، ناک الگ مشین ہے سونگھنے کی، آنکھ الگ مشین ہے دیکھنے کی، زبان الگ مشین ہے بولنے کی۔ یہ تو سامنے نظر آتی ہے، لیکن اندر اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قیمتی قیمتی مشین لگائی، جیسے کڈنی یہ فلٹر کا کام کرتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا انسان لیکن ایک چلتی پھرتی فیکٹری ہو گیا، موبائل فیکٹری ہو گیا، جس میں سینکڑوں عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ بلکہ یوں سمجھو کہ یہ ایک چھوٹی دنیا ہے، انسان کی باڈی ایک چھوٹی دنیا ہے۔ بڑے سے بڑے ورک شاپ، بڑی سے بڑی فیکٹریوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ کیسی زبردست اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔
اب یہ بچہ جو بالکل شروع میں کمزور تھا، دھیرے 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 جوان ہوا، جوانی کا زور آیا، شباب آ گیا۔ اب جوانی کے اندر یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے، زبان سے بولتا ہے من اشد منا قوہ، ہے ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا؟ طاقت کے اندر پیدا کرنے والے اللہ کو بھول گیا، اللہ کے حکموں کو بھول گیا۔ جوانی آ گئی، لیکن یہ جوانی ہماری گجراتی میں کہتے ہیں جوانی یعنی جانے والی، تو جوانی یعنی یہ جوانی جانے والی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ جوانی گئی اور پھر بوڑھاپا آنا شروع ہو گیا، کمزوری آنی شروع ہو گئی۔ 50 کی عمر کے بعد پھر آدمی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آدمی بالکل بڈھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہے پیدا کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالی سب کچھ جانتے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم گنہگار لوگ قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں یا برزخ میں قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح دنیا میں بھی یہ لوگ الٹے چلا کرتے تھے، یعنی دنیا میں بھی قیامت کے آنے کا یہ لوگ انکار کرتے تھے۔ یہ قیامت کے دن کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمائی۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو گنہگار لوگ قسم کھائیں گے اور قسم کھا کر کے جھوٹ بولیں گے۔ بھائی دنیا میں کتنی زندگی رہے؟ تو کہا ایک گھڑی، ایک گھنٹہ، ایک کلاک، ایک منٹ رہ کر کے آئے۔ آخرت کی مصیبت، آخرت کی تکلیف، آخرت کے حالات کے سامنے دنیا ان کو چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ گویا وہ لوگ افسوس کرتے ہوں گے کہ افسوس کہ دنیا کی زندگی بہت جلدی ختم ہو گئی۔ یہی حال ہے قبر کی زندگی کا، کہ موت سے لے کر قیامت تک کی زندگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، وہ بھی ان کافر کو، گنہگاروں کو بہت چھوٹی لگے گی۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے کافر وہ تو ہزاروں سال قبر میں رہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر ہزاروں سال قبر میں رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کافر ہزاروں سال قبر میں رہے، لیکن ان کو قبر بالکل چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ ارے بھائی، جو لوگ دنیا کے آخری زمانے میں آئیں گے ان کو بھی ایک روایت کے مطابق کم از کم 40 سال تو رہنا ہے قبر میں، بالکل آخری انسان۔ اس لیے کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تمام انسان زندہ کیے جائیں گے، اس میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ تو آخری انسان لے لو تو اس کو بھی تو 40 سال کم سے کم قبر میں رہنا ہے۔
لیکن قیامت کے دن ان کو یہ بہت کم معلوم ہوں گے۔ یہ مشرک لوگ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہمارے رب کی قسم ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، ان کو جھوٹ بولنے دیں گے، پھر اللہ ان کی بولتی بند کر دیں گے، زبان ہی بند کر دیں گے، پھر ان کی باڈی، ان کے بدن کے اعضاء صحیح بات بولیں گے، اور سارا ان کا جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ قیامت میں جھوٹ بولیں گے، غلط بولیں گے، دنیا میں بھی یہ لوگ الٹی باتیں کرتے تھے، جھوٹ بات بولتے تھے، غلط بات بولتے تھے۔ اب ایک سمجھنے کی بات دیکھو، قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ تمہارا رب کون؟ تمہارا مذہب کون سا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو کافر لوگ جھوٹ نہیں بول سکیں گے، وہ کہہ دیں گے ہم کو کچھ معلوم نہیں، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ مسلمان ہم سب انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے تینوں سوال کے صحیح جواب دے دیں گے۔ تو یہ کافر لوگ فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے جھوٹ بولیں گے، اور اللہ بھی شروع میں ان کا جھوٹ چلنے دیں گے۔ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر تک ان کے جھوٹ کو چلنے دیں گے، پھر ان کی زبان پر تالا لگا کر کے ان کی باڈی کے پاس سب کچھ صحیح سچا سچا بلوائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں کو علم یعنی سمجھ اور ایمان دیا گیا تھا وہ جواب دیں گے کہ تم اللہ تعالی کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق دوسری مرتبہ زندہ ہونے کے دن تک برزخ میں رہے ہو، سو دوسری مرتبہ زندہ ہونے کا دن یہی ہے، لیکن تم لوگ دنیا میں اس کو جانتے یعنی مانتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کافر لوگ قیامت کے دن جھوٹ بولیں گے کہ ہم دنیا میں 1 گھنٹہ 1 منٹ رہ کر آئے، یا قبر میں 1 گھنٹہ 1 منٹ رہ کر کے آئے، تو ایمان والے اور فرشتے ان کی بات رد کر دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، بالکل تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے، تم دنیا میں اپنی پوری عمر رہے ہو، جس کو جتنی عمر 60 70 80 90 100 سال کی، اور پچھلے زمانے کے اندر تو اور بھی زیادہ لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ قبر کے اندر بھی قیامت تک تم لوگ پڑے رہے ہو، تو اللہ کا علم، اللہ کی جانکاری، اللہ کی خبر اور لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے
اس کے مطابق تم قیامت تک قبر کے اندر رہے اور اپنی پوری عمر دنیا کے اندر رہے. اور دنیا میں تو تم قیامت کو مانتے نہیں تھے. لو یہ قیامت سامنے آ گئی قیامت سامنے، بالکل سامنے ہے تمہارے قیامت. دنیا میں جس قیامت کو مانتے نہیں تھے وہ قیامت اب تمہارے سامنے ہے. لیکن تم لوگ دنیا کے اندر قیامت کا یقین نہیں کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، قیامت کا عقیدہ تم لوگ رکھتے نہیں تھے. تو قیامت کے دن ان لوگوں کو اللہ کے نیک ایمان والے بندے کہیں گے کہ کافروں، مجرموں، مشرکوں، تم جھوٹ بولتے ہو. تم پوری زندگی دنیا میں رہ کر آئے اور قبر میں بھی لمبا زمانہ رہ کر کے آئے، لیکن تم کہاں مانتے تھے دنیا میں رہ کر کے قیامت کی زندگی کو. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. سو اس دن ظالموں کو ان کا معذرت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اللہ کی ناراضگی کو دور کرو. یعنی دنیا میں آدمی سے کوئی غلطی ہوتا ہے نہیں تو معافی مانگتا ہے، سوری کہتا ہے، क्षमा याचना کرتا ہے. قیامت کے دن کوئی معافی اور معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. کوئی صحیح عذر بھی پیش نہیں کر سکیں گے جو کام آوے. وہاں کوئی اللہ کی بندگی اور عبادت بھی نہیں کر سکے گا کہ عبادت اور بندگی کر کے اللہ کو راضی کر لے. کوئی ایسا موقع قیامت کے دن نہیں دیا جائے گا. تو دنیا کے اندر آدمی سے بھول ہوتی ہے تو معافی، سوری، क्षमा याचना سب ہوتا ہے. اور آج ایک بھول ہو گئی تو آئندہ کوئی اچھا کام کر کے پچھلی بھول کی تلافی کر لو، پچھلی غلطی کی ریکوری کر لو. لیکن قیامت کے دن عذر بھی نہیں، معافی بھی نہیں، اور اچھے کام کر کے پچھلی بھول کی ریکوری کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کے اچھے اچھے مضامین، یعنی اچھی اچھی باتیں بیان کر دی. ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کی چاہت کے مطابق کوئی بھی نشانی تم ان کے پاس لے آؤ، پھر بھی یہ کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم سب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مل کر جھوٹ بنا لائے ہو. سبحان اللہ. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا خزانہ بھر دیا، علم کا، نالج کا، پیاری پیاری قیمتی قیمتی اچھی اچھی باتوں کا خزانہ بھر دیا. کمال کی باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. کوئی آدمی سنے سمجھے تو ہدایت کے اوپر آ جاوے، سیدھے راستے پر آ جاوے. ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. ایک انسان کو اپنی آخرت بنانے کے لیے
اسلام کو سمجھنے کے لیے، ایمان کو سمجھنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب چیزیں قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کے واسطے جتنی چیزیں سمجھنا ضروری، یعنی جس طریقے سے آدمی توحید سمجھ سکتا ہے، توحید کی ایک سے ایک مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی، ایک سے ایک توحید کو ثابت کرنے والی بہت تفصیل سے بیان کر دی۔ قیامت کو سمجھانے کے لیے، رسولوں کو سمجھانے کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک سے ایک مثالیں قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اتنی مثالیں بیان فرمائی کہ ان مثالوں کے اوپر اگر آدمی دھیان دے تو اللہ کا ایک ہونا سمجھ میں آ جائے گا، قرآن کا صحیح ہونا سمجھ میں آ جائے گا، نبیوں کا صحیح ہونا سمجھ میں آ جائے گا، جنت سمجھ میں آ جائے گی، جہنم سمجھ میں آ جائے گی، مرنے کے بعد کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ اتنی بہترین مثالیں، مضامین اللہ تعالی نے بیان کر دی، لیکن یہ کافر لوگ جو ماننا نہیں چاہتے، ایمان لانا نہیں چاہتے، وہ الٹے سیدھے سوال، مطالبے، ڈیمانڈ کرتے رہتے۔ ان کے سوال، ان کی ڈیمانڈ، ان کے مطالبے سب پورے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ان کا آخری الزام کیا ہوتا ہے کہ نبی نعوذ باللہ جادو کرتے ہیں، مسلمان بھی جادو کے چکر میں پھنس گئے ہیں، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب ماننا نہیں، قبول نہیں کرنا، یہ ان کی عادت۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح جو لوگ مانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی سچی بات قبول کرنے کی ان میں استعداد اور صلاحیت باقی نہیں رہی۔ ہوا کیا؟ ایک تو یہ کافر لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ضد میں اور دشمنی میں تین خرابی، سمجھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ضد اور دشمنی ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اسی لیے ہر اچھی اور سچی بات کا وہ انکار کرتے، انکار کرتے 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 ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، سچی بات قبول کرنے کی صلاحیت، استعداد ضائع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے لوگ واقف اور جانکار نہیں ہیں، علم کی طلب نہیں ہے، غلط عقیدوں پر جمے ہوئے ہیں، سچائی کی معرفت نہیں ہے، سچائی کو جھٹلاتے ہیں، اسی کے مطابق ان کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اسی طرح جو لوگ مانتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اے نبی، سو تم صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے،
اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے مت پڑ جاؤ. تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے وہ اکھاڑ نہ دیوے، اوچھا نہ کر دیوے، بے برداشت نہ کر دیوے. جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہاری شان کے خلاف ہلکے کام کر کے، ہلکی بات کر کے تم کو ابھار نہ دیوے، بھڑکا نہ دیوے. کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں بتلائی گئی. ظاہر ہے کہ دشمنوں کی طرف سے ضد، ہٹ دھرمی، مخالفت، تکلیف پہنچانا بری بات، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑا اثر ہوتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صبر کرو. معلوم ہوا ہر داعی کو دعوت کے کام میں صبر کرنا پڑتا ہے. جو بھی اچھا کام لے کے اٹھے گا، دین کا کام لے کے اٹھے گا، دین کی دعوت دے گا، اس کو صبر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے. کیا وعدہ سچا ہے؟ کہ جو لوگ حق پر ہے وہ کامیاب ہوں گے، جو ناحق ہے وہ ناکام ہوں گے. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ظالم لوگ، دشمن لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی غصے میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی اور حضور کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات فرمائی. کیا بات فرمائی؟ کہ ان ظالموں کی باتوں کی وجہ سے، ان ظالموں کے کاموں کی وجہ سے آپ بھڑک مت جاؤ، آپ غصے مت ہو جاؤ. بعض مرتبہ یہ بدماش ظالم لوگ جو ہیں نا وہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. آدمی جب بھڑک جائے گا تو ایل فیل بکے گا، ایل فیل کام کرے گا. یہ ظالم لوگوں کا مقصد ہی ہوتا ہے بھڑکا دینا. تو بھڑکنے کا نہیں، شانتی اور اطمینان سے باطل کا مقابلہ کرنے کا. ان ظالموں کی وجہ سے ہمیں نہیں بھڑک جانے کا. مومن تو بڑا حلیم، سنجیدہ مزاج اور اطمینان اور سکون کے ساتھ مومن کام کرنے والا ہوا کرتا ہے. یہ مومن کی ایک شان ہوا کرتی ہے. لہذا ہر دین کا کام کرنے والے کو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بھڑکانا چاہے، گرم کرنا چاہے تو ان کی وجہ سے بھڑک نہیں جانے کا، ان کی وجہ سے قابو سے باہر نہیں ہو جانے کا. جو آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے، بس سمجھو وہ آدمی ناکام ہو گیا ہے. اسی لیے ایک مسلمان اور خاص طور پر دین کا داعی بڑا اونچا ارادہ، بڑے اونچے عزائم، بڑی اونچی ہمتیں، بڑا دریا دل، بڑا سکون مزاج ہونا چاہیے. باطل پرست لوگ، گندے کام کرنے والے لوگ ایسی بات جان بوجھ کر کے بولتے ہیں کہ جس سے آدمی غصے ہو جاوے، بھڑک جاوے. ہمیں ایسا نہیں ہونے گا کہ بات بات میں بھڑک جاوے، غصے ہو جاوے. نہیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے.
حلم سے، سنجیدگی سے، دور اندیشی سے کام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ اس آیت پر آ کر کے سورہ روم الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے علوم انوار برکات سے ہم سب کو دنیا آخرت میں مالا مال فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔